لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس اللہ اکبر۔ ام المومنین پوچھ رہی ہے میرے کریم آقا سے، بندہ نواز بندہ پرور آقا سے، یا رسول اللہ دنیا کا انسان کب کامیاب کہلانے کا حقدار ہے؟ تو میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم سے نہیں اچھا پھر حضور کے فرمان کو آپ دیکھیں تو صحیح غور سے، حضور نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جہنم سے بچ گیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا۔ کوئی بچ سکتا ہی نہیں، کوئی بچ سکتا ہی نہیں، قدرت جس کو بچا لے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی قدرت جس پہ کرم کرتی ہے اسی کو بچا لیتی ہے۔ تو جس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، وہ جہنم جس کو یاد کر کر کے انبیاء روتے ہیں، وہ جہنم جس کو یاد کر کر کے صحابہ روتے ہیں، وہ جہنم جس کو یاد کر کر کے اولیاء روتے ہیں، کیا کبھی ہمیں بھی اس جہنم کے عذاب کے تصور نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیریل دیکھ کر قہقہے لگانے والوں، فلمیں دیکھ کر قہقہے لگانے والوں، اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، کیا تم نے ہزاروں سینکڑوں جنازے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے؟ اپنے کندھوں پر درجنوں لوگوں کو سوار کر کے کیا آپ نے شہر خاموشہ میں نہیں لٹائے؟ اللہ اکبر۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا میں وہ ہمیشہ رہے گا، دنیا کی رنگریلیوں میں وہ ہمیشہ ڈوبا رہے گا۔ گناہ کرنے والے جوانوں کو قبر پکار پکار کر ایک دن میں 36 مرتبہ دعوت فکر دیتی ہے۔ زمین کے اوپر قبر سے غافل ہو کر گناہ کرنے والے، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے۔ جب تم میرے اندر آئے گا اس وقت تجھے گناہوں کا انجام پتا چلے گا۔ حیرت کی بات ہے، رسول اعظم پر ایمان بھی لاتے ہیں، حیرت کی بات ہے قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں اور جہنم کے عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم ضرور ضرور، لام کی تاکید کے ساتھ، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ قدرت سب کو جہنم دکھائے گی، جنت سب دیکھیں گے، اس کا کوئی وعدہ نہیں، مگر قرآن کہتا ہے جہنم سب دیکھیں، اس لیے کہ جنت میں جانے کا ایک ہی رستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں، اور وہ پل صراط قائم ہے جہنم کے اوپر، یعنی جہنم سے گزرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے گزرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اہل علم اور سادات کی توجہ، غلطی کروں تو اصلاح کریں گے، اگر پل صراط سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری جان احمد کی راحت ریاض نجابت آیہ تطہیر جن کے لیے نازل ہوتی ہے، وہ حسنین کی امی حل عطا علی کی بیوی اللہ اکبر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بچ سکتی تھی۔ اگر وہ کوئی گزرنے سے بچ سکتا تھا تو وہ بچ سکتی تھی، لیکن وہ بھی گزرے گی، پل صراط سے وہ بھی گزرے گی۔ جب وہ گزرے گی تو کون بچے گا؟ یہ اور بات ہے کہ اس شان سے گزرے گی،
اس شان سے گزرے گی کہ اللہ کا منادی اعلان کرے گا کہ لوگوں اپنی گردنوں کو جھکاؤ، بنت پیمبر پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے، لیکن گزرے گی تو وہ بھی بجلی کی کون کے ساتھ گزر جائے گی، جیسے بجلی چمکتی ہے گزر جاتی ہے، ایسے سیدہ بی بی زہرا پاک ہزاروں حوروں کے جھرمٹ میں گزرے گی۔ لیکن پل صراط سے اب بتائیں جب وہ گزرے گی بچے گا کون؟ کبھی ہم نے فکر کی اس بات کی؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھنٹوں فلم دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جو بہت نیک لوگ ہیں ان کا حال بھی ہے کہ وہ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تو بولے ٹائم پاس کر۔ اتنا ٹائم تجھے ملا کیسے کہ تو ٹائم پاس کر رہا ہے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ غور کریں، میرے ساتھ جڑیں، آپ میرے دل کا درد سمجھیں۔ میں کیا آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی لطیفے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے ہنسانے کی محفل نہیں۔ یہاں تو دل کا درد تقسیم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ میری بات پر تھوڑا آپ غور کریں، سوچیں۔ آج ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں تو کن مناظر کے ساتھ لیٹتے ہیں؟ جب ہماری راتیں گزرتی ہے تو کن مناظر کے ساتھ گزرتی ہے؟ اور اس کے بعد میرا سنی کہتا ہے کہ ہاں ہماری قبر میں کیا مزے ہوں گے۔ قبر میں مزے کیا ہوں گے؟ مزے یہ ہوں گے کہ حضور کا دیدار ہوگا قبر میں۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، قبر میں حضور کا اتنے قریب سے دیدار ہوگا، کبھی سوچا آنکھیں کس قابل بنا رکھی ہے؟ یہ آنکھیں انہیں دیکھے گی جو آنکھیں زنا کے مناظر دیکھتی ہیں؟ یہ آنکھیں انہیں دیکھے گی جو عورتوں کے وجود پر شہوت کے ساتھ پڑتی ہے؟ کبھی مسلمان وہ تھا کہ اگر کسی کی بیٹی کی آبرو لٹ رہی ہو تو مسلمان سمندروں کو پار کر کے صرف ایک بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ آج قوم مسلم کے جوانوں کی پوزیشن یہ ہے، پڑوس میں رہنے والی بہن اس کی گندی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہو سکے تو بکری کے تھن دیکھنے سے بھی بچ جایا کرو، کیونکہ جن آنکھوں سے تم نے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہے ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ہو سکے تو عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑے جو رسی یا دیوار پر سوکھ رہے ہو اس کو دیکھنے سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ جن آنکھوں سے محبوب کو دیکھنا ہے ان آنکھوں سے عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑے دیکھنا یہ تو تقوی کے خلاف ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکے تو گائے اور بیل کا سطر اگر اس کی شرعی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے سے بھی اپنی نگاہوں کو بچایا کرو۔ جس اسلام میں اتنا تقدس ہے، جس اسلام کی تعلیمات میں اتنی پاکیزگی ہے، آج اس قوم کا ماننے والا جب اپنے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل لے کر کے راتوں میں چار دیواری میں تنہا ہوتا ہے تو چہرے پہ چادر ڈال کر کے اس جوان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کون کیا کرتا ہے اس کو خود کو پتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے میرے جوان، تو نرم گدوں پر عیاشی کر رہا ہے، کیا تو قبر کی پہلی رات کو بھول گیا؟ حضور کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں لوگ۔ میں نے جب قول پڑھا میرے مولا کا تو مجھے حیرت ہوئی۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں، حیا کے پردے میں سمجھا رہا ہوں توجہ کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے سطر کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ توجہ، مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے سطر کو کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مباح ہے، کبھی کبھی انسانی ضرورت بھی ہے۔ تو علی کہتے ہیں جن آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھتا، جن آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھتا، ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھتا؟
یہ اہل عشق کی غیرت ہے، یہ اہل عشق کی غیرت ہے۔ اور آج میری قوم کیا کیا دیکھ رہی ہے، آج میری قوم کا حال کیا ہے۔ اب سنو، جو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، بے شک ہوگا، قریب سے ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے قریب سے حضور کو دیکھا، اتنے قریب سے حضور کو دیکھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جھوٹے جھوٹے، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، چہرہ یہودیوں کی طرح تھا، روزانہ گھٹائی کرتا تھا، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح چہرہ بناتا تھا، جھوٹا ہے تو۔ ناراض ہو کر چلے گئے، کیا جواب ہوگا؟ دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے والا 50 مرتبہ پھر امتحان دے کے کامیاب ہو سکتا ہے، حضور کے عشق کا امتحان میں ناکام ہونے والا پھر کبھی اس کو امتحان دینے کا موقع نہیں مل سکتا۔ کیا سوچ کر کانوں میں ایئر فون لگاتے ہو اور گندی غزلیں اور گندے گانے سنتے ہو؟ یہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا کہتے ہیں میرا ان سے کوئی خطاب نہیں ہے، میرا خطاب تو میری اس زندہ سنی قوم سے ہے جو نبی کو صرف زندہ ہی نہیں مانتی بلکہ اپنی جان سے زیادہ قریب مانتی۔ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہ جان سے زیادہ قریب ہے تو کیا خیال ہے جب تم چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سن کر کسی کے زلف و رخسار کے تذکرے سن کر کے مٹکتے ہوں گے، اس وقت تو اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی لڑکی سے فون پر طویل بات زنا کے حوالے سے، پلال کے حوالے سے کرتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم شراب کے اڈوں پر جا کر قطار لگا کر کے اپنی جیب کی گاڑی محنت کی کمائی سے حرام شراب خرید رہے ہوتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اب ذرا دھیان سے سننا سنیو، وہ طائف کے پتھر اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ طائف کے پتھر، طائف کی وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ طائف کے پتھر جسم پہ پڑتے تھے تو جسم چھلنی چھلنی ہوتا تھا، گناہوں کے نشتر تو حضور کے دل پر لگتے ہیں، حضور کی قبر انور میں حضور کے دل کو اللہ اکبر تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ سوچو اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا ہماری املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہمیں تباہ نہ کیا جائے گا تو پھر کس کو تباہ کیا جائے گا؟ اپنی املاک کو آگ نہ لگائی جائے گی تو کس کی املاک کو آگ لگائی جائے گی؟ جس قوم نے اللہ کے رسول کو قبر انور میں تکلیف پہنچائی وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ ہاں عشق کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جو قوم نبی کے نام پر 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکال سکے وہ قوم نبی کے نام پہ جان کیسے دے سکتی ہے؟ آپ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہو؟ آپ کس کی بارگاہ میں مکاری کر رہے ہو؟ آپ کس کی بارگاہ میں بڑی باتیں کرتے ہو؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے عاشق تو وہ تھے کہ پہلی رات کے دولہے کو آواز دیا گیا تو پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے جان کی بازی لگانے کے لیے آ گیا، اور ہم بستر چھوڑ کے محلے کی مسجد میں نہیں آ سکتے؟ یہ اپنا عشق رسول ہے سنیو۔ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ ہم تو عاشق رسول ہے۔ ارے جن کا عشق رسول بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لے جاتا وہ جنت تک کیا لے جائے گا؟ عشق رسول جن کا اتنا کمزور ہو، جن کا اتنا کمزور ہو کہ وہ مسجد تک نہ لے جائے وہ جنت تک کیا لے جائے گا؟ عشق رسول بالکل جنت تک لے جائے گا، مگر کس کا؟ زبانی دعوے داروں کا نہیں، جو دل سے عشق کرتے۔
ہم نے اگر حضور سے عشق، ہم نے تو صرف باتیں ہی سیکھی ہے نا، ہمیں باتوں کے سوا آتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں مسلمان اور کافر کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کے یہاں مسلمان اور کافر کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پہ لکھا 110 سے زیادہ صحابہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیں ہم کہاں ہیں سنیوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگے تو معاف کرنا میرے عزیز، آپ کو صرف ہاتھ چوم کر جنت نہیں ملے گی۔ یہ جو آپ کو اسٹیجوں سے کہا جاتا ہے نا فلاں کا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ، اور فلاں کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، یار بے شک چہرے جنتی بناتے ہیں، لیکن صحابہ نے جس چہرے کو دیکھا تھا اس چہرے کو دیکھنے کے بعد جنتی ہونے میں شک کیا تھا؟ لیکن مجھے کوئی بتا دے کہ صحابہ کبھی نماز میں غفلت کرتے تھے؟ صحابہ نے تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن صحابہ کی علامت جب قرآن بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں جب بھی دیکھو گے تو رکوع کرتے اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہاں اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں فرض رکوع سجود نہیں ہے بلکہ نوافل کی کثرت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں چہروں کی زیارت کا قائل ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ہم اسی پہ ڈیپینڈ کریں گے، ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں۔ آؤ آپ کیا ہیں ذرا آئینہ دیکھو اپنے آقاؤں کی تعلیمات میں۔ بستر پہ سوتے پڑے رہتے ہو اور کہا جنت تو اپنے باپ کی ہے، شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو، جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آؤ جن کو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ان کا حال دیکھو۔ یہ ہے اہل بیت کے چھٹے امام، امام الائمہ، امام اعظم کے بھی امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ امام جعفر صادق، اب سنو، امام جعفر صادق اپنے دوستوں سے جب ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے تھے وعدہ کرو اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو داتا صاحب نے، داتا علی ہجوری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا۔ یعنی امام جعفر صادق کا قول تو کہیں بھی پڑھے ہم مان لیں، لیکن اس معتبر کتاب میں جس کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا، بابا فرید جیسے لوگ جس کا درس دیتے تھے اس کو کشف المحجوب کیا۔ آپ سوچیں، یہ ہے کشف المحجوب۔ بزرگوں نے فرمایا جس کو پیر کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کو پیر بنائے، وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے کشف المحجوب۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وعلی جدہ وعلیہ السلام لوگوں کے دوستوں کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے تھے اگر قیامت میں تمہاری بخشش ہو گئی تو تم جعفر صادق کی سفارش کرو گے۔ لوگ کہتے تھے اے ابن رسول آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو نبی کی اولاد ہیں، آپ تو سید ہیں، ہم آپ کی سفارش کریں گے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں رونا اسی پر ہے، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، اپنے نانا کو قیامت میں منہ کیا دکھائیں؟ ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی احساس یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ ہی نہیں دکھا سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مسجدیں ہم ویران کر چکے ہیں، ہماری مسجدیں آج ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ آؤ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے
آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مصطفیٰ کا